انسان 10 اجزاء کا مرکب ہے۔ عناصر اربع یعنی 4 عناصر ہوا، پانی، آگ، مٹی اور نفس مادی یہ عالم خلق کے اجزاء ہیں، اور 5 لطائف غیر مادی یعنی قلب، روح، سر، خفی اور اخفا یہ عالم امر کے اجزاء ہیں۔ ان تمام کو لطائف عشرہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے لطائف 11 بتائے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ در حقیقت سلطان الاذکار لطیفہ نہیں بلکہ ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارا باطن اعلیٰ ترین پرت احسن تقویم ہے، اور ہمارا خارجی مادی یا ناسوتی پرت اسفل سافلین ہے۔ لطائف عالم امر کا مرکز عرش عظیم پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان نوری لطائف کو انسانی جسم کی چند جگہوں پر بطور امانت رکھا ہے۔ جسم انسانی میں یہی جگہیں ہیں جہاں انوار و اسرار اور فیوز و برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ عالم امر کے اجزاء کو عالم خلق کے اجزاء سے مناسبت ہے، یعنی قلب کو نفس سے، روح کو ہوا سے، سر کو پانی سے، خفی کو آگ سے، اخفا کو مٹی سے۔ لطائف عالم امر کو کمالات ولایت کے ساتھ مناسبت اور لطائف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ یہ 5 لطائف 5 اولو العزم پیغمبروں کے زیر قدم ہیں۔ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تجلی افعال سے فیض ملا جو لطیفہ قلب سے وابستہ ہے۔ لطیفہ روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صفات ثبوتیہ سے فیض ملا جو لطیفہ روح سے وابستہ ہے۔ لطیفہ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شونات سے فیض ملا جو لطیفہ سر سے وابستہ ہے۔ لطیفہ خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ سے فیض ملا جو لطیفہ خفی سے وابستہ ہے۔ لطیفہ اخفا نبی رحمت شفیع امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات، صفات، شونات کی تجلیات حاصل ہوئیں، انہیں شان جامع کہتے ہیں۔ سالکین میں لطائف خمسہ میں سے کوئی ایک لطیفہ زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا ہے۔ جو لطیفہ زیادہ نمایاں ہوگا سالک اسی نبی کی ولایت کے زیر قدم ہوگا۔ اگر لطیفہ قلب نمایاں ہے تو مشرب آدم علیہ السلام کا ہوگا اور آدمی المشرب کہلائے گا اور آدم علیہ السلام کے زیر قدم فیض پائے گا۔ اگر لطیفہ روح نمایاں ہے تو مشرب ابراہیمی ہوگا اور اسے فیضان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم حاصل ہوگا۔ اگر لطیفہ سر نمایاں ہے تو مشرب موصفی ہوگا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم فیض پائے گا، اور اگر لطیفہ خفی نمایاں ہے تو مشرب عیسوی ہوگا۔ لطیفہ اخفا نمایاں ہوگا تو مشرب محمدی ہوگا، یعنی سیدنا حضور علیہ السلام کے زیر قدم فیض یاب ہوگا۔ مشرب سے مراد جہاں سے مشروب پیا جائے، یعنی جہاں سے فیض یاب ہوگا۔ انبیاء کرام کا فیضان شان نبوت کے مطابق ہوتا ہے جو ہماری عقلوں سے وراء الورا ہے۔ ولی کو فیض مرتبہ ولایت سے ملتا ہے جس کے لیے انبیاء کرام کا وسیلہ درکار ہے۔ فلاں ولی فلاں نبی کے قدم پر ہے یا فلاں ولی فلاں نبی کے قلب پر ہے، یعنی وہ علوم اور تجلیات اور مقامات و احوال جو اس پیغمبر سے مخصوص تھے اس ولی کو اس پیغمبر کی مدد سے حاصل ہیں، لیکن ہیں یہ سب مشکات محمدی سے۔ پس وہ ولی محمدی ابراہیمی ہوتا ہے یا محمدی موصفی یا محمدی عیسوی ہوتا ہے۔ جیسے جسم میں اعضاء کی جگہ مقرر ہے ایسے ہی لطائف کی جگہ بھی مقرر ہے۔ جس طرح ہر عضو کی مادی خوراک ہے اسی طرح ہر لطیفہ کی خوراک ایک نور ہے۔ ان انوارات کے مخصوص رنگ ہیں اور ہر لطیفہ کی ایک مخصوص بیماری ہے۔ جب خدا نہ خواستہ وہ بیماری حملہ آور ہو جائے تو اس لطیفہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان
انہی 5 بیماریوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ بیماریاں لطائف سے اس طرح وابستہ ہیں، قلب کے ساتھ شہوت ہے، روح کے ساتھ غصہ ہے، سر کے ساتھ بخل ہے، خفی کے ساتھ حرص و حسد، اور اخفا کے ساتھ عجب و تکبر۔ ہر لطیفہ کی اپنی تعلیم ہے۔ جیسے جیسے اس لطیفہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی اس لطیفہ سے منسلک بیماری پر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان انوارات کا حصول عطا فرما کر شیطان کے چنگل سے رہائی عطا فرمائے، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشائخ کرام طالب کے باطنی احوال کا ملاحظہ کر کے اسباق کراتے ہیں، اور جو بیماری غالب ہوتی ہے اس لطیفہ پر زیادہ ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ ان باطنی بیماریوں اور کثافتوں سے لطائف کو پاک کیا جائے۔ لطیفہ قلب کا کام ذکر ہے، یہ کمیونیکیشن کا کام کرتا ہے، اور لطیفہ روح کا کام اللہ کی طرف مکمل توجہ ہے، باطن کی مزید صفائی ہوتی ہے۔ لطیفہ سر کشف کے لیے ہے، لطیفہ خفی ہر جگہ اللہ کو جانتا ہے، اور لطیفہ اخفا روح کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تزکیہ نفس سے جسم اور روح کی طہارت ہے۔ لطیفہ نفس کی اصلاح کی علامت یہ ہے کہ سالک ذکر کی لذت میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ نفس کی رعونت و سرکشی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور سلطان الاذکار سے تمام بدن ایک ایک جز اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لطیفہ قالبیہ جاری ہونے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ جسم کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے، کبھی بازو، کبھی ٹانگ، اور کبھی کسی اور حصہ جسم میں حرکت محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات تو پورا جسم حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے۔ پر علم ہزار کتاباں اپنا آپ پڑھیا ہی نہیں، جا جا وردہ مندر مسجد من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، پہلے اپنے آپ نو پڑھ پھر مندر مسجد ور، جدو نفس تیرا جاوے مر پھر نال شیطان لڑ۔ ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ نور اور روشنی ظہیرہ ہونے کے لیے انسان میں روشن نقطے یا مراکز ہیں۔ روحانیت میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ لطائف جمع ہے لطیفہ کی، جس کا ماخذ لطیف ہے، ایسی باتیں جن کا انسانی حواس ادراک نہ کر سکتے ہوں لیکن وہ چیزیں موجود ہوں، مثلا ہوا، ملائکہ، جنات وغیرہ، یہ سب لطیف ہیں، غیر مرئی چیزیں ہیں۔ لطیفہ اس جوہر کو کہتے ہیں جو مادہ سے خالی ہوتا ہے۔ روحانیت میں لطائف سے مراد کچھ مقامات ہیں جو ہر انسان کے سینے میں واقع ہیں۔ آپ انہیں روح کے کچھ اعضاء یا خواص سمجھ سکتے ہیں جو ہر انسان کے سینے میں پیوست کر دیے گئے ہیں۔ حقیقی روحانیت میں، اسلامی تصوف میں ذکر اللہ کو انہی لطائف پر مرکوز کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں تزکیہ باطن اور روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، جس کی جھلک انسان کے اعمال اور کردار میں نظر آتی ہے۔ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ان غیر مادی اجزاء کو لطائف خمسہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے نفس کو بھی ساتھ شامل کیا اور اس مجموعہ کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح عوام و خواص میں مشہور ہے۔ ان لطائف کے حقائق جدا جدا ہیں، ہر لطیفہ نورانی ہے، اور ہر لطیفہ میں ایک نور ہے، اور ہر لطیفہ نبض کی طرح متحرک ہے۔ لطیفہ قلب بدن انسانی میں اس کا مقام بائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے، اس کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ لطیفہ روح بدن انسانی میں اس کا مقام دائیں پستان سے 2 انگل نیچے ہے، یہ لطیفہ قلب کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے، اس کے نور کا رنگ سفید ہے۔ لطیفہ سر بدن انسانی میں اس کا مقام بائیں پستان سے 2 انگل اوپر، یعنی لطیفہ قلب سے اوپر والی سائڈ پہ، اس کے نور کا رنگ سبز ہے۔ لطیفہ خفی بدن انسانی میں اس کا مقام دائیں پستان سے 2 انگل اوپر ہے، اس کے نور کا رنگ نیلا ہے۔ لطیفہ اخفا اس کا مقام سر اور خفی کے مقام کے درمیان وسط سینہ ہے، اس کے نور کا رنگ سیاہ ہے۔ لطیفہ نفس کا مقام انسان کے ساتھ جو بیماری ہے اس کے حساب سے ہے۔ عام طور پر اس کا مقام زیر ناف ہے، مگر اگر کسی بندے میں
تکبر کی بیماری زیادہ ہو تو پھر اس شخص میں اس کا مقام وسط دماغ ہے۔ قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک لطیفہ ہے جس میں اللہ فیض ودیت فرماتا ہے۔ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اس میں ذات اللہ کے ذکر سے لطیفہ قلب منور ہوتا ہے۔ ذکر کا طریقہ ہر سلسلے کا علیحدہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر اس میں ذات اللہ 2100 مرتبہ سے شروع کر کے حد تعداد 24,000 مرتبہ روزانہ تک کی جائے۔ اس کا نور سرخ ہے اور اس کے نور سے مرتبہ علم الیقین حاصل ہوتا ہے۔ ذکر چلنے کی علامت ذکر کرتے وقت ما سوا اللہ کا نسیان اور ذات حق کے ساتھ مخویت ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ اس کی تاثیر رفع غفلت اور دفع شہوت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ لطیفہ روح اللہ کی خاص عطا، اس کی فنا روح پر اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا ظہور ہے۔ اس کا ذکر بھی اس میں ذات اللہ ہے۔ نور سفید ہے اور اس کے نور سے مرتبہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ ذکر چلنے کی علامت ذکر کے وقت کیفیات ذکر قلبی اور روحی میں اضافہ اور غلبہ ہے۔ اس کی تاثیر غصہ اور غضب کی کیفیت میں اعتدال اور طبیعت میں اصلاح و سکون کی کیفیت کا ظہور ہے۔ لطیفہ سر، اس کی فنا لطیفہ سر پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی شیونات و اعتبارات کا ظہور ہے۔ اس کا نور سبز ہے، یہ مشاہدہ اور دیدار کا مقام ہے۔ اس کے نور سے مرتبہ حقیقت الحق حاصل ہوتا ہے۔ لطیفہ جاری ہونے کی علامت طمع اور حرص کا خاتمہ، نیز دین کے امور کے معاملے میں بلا تکلف مال خرچ کرنے اور فکر آخرت کے جذبات کی بیداری سے ظاہر ہوتی ہے۔ لطیفہ خفی کی فنا صفات سلبیہ تنزیہ کا ظہور ہے۔ اس کا نور نیلگوں ہے اور اس کے نور سے مرتبہ حق الحقیقت حاصل ہوتا ہے۔ اس کے منور ہونے کی علامت میں عجیب و غریب احوال کا ظہور ہے اور حسد و بخل اور کینہ و غیبت جیسی امراض سے مکمل نجات حاصل ہوتی ہے۔ لطیفہ اخفا، نقطہ واحدہ پر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے روشن ہونے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو اختیارات ہو جاتے ہیں اور یہ ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ اس کا نور آنکھ کی پتلی کی مانند سیاہ ہے اور اس کے نور سے مرتبہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کی علامت میں بلا تکلف ذکر کا جاری ہونا اور قربت ذات کا احساس و شہود ہے۔ اس کی تاثیر فخر و غرور اور خود پسندی جیسی روحانی امراض سے رہائی پانے اور مکمل حضور و اطمینان کے حصول سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لطیفہ نفس عالم خلق کا پہلا لطیفہ ہے۔ اس کا نور زرد سنہری ہے۔ اس کی تاثیر نفسانیت اور سرکشی کے مٹ جانے، عجز و انکسار کا مادہ پیدا ہونے اور ذکر میں ذوق و شوق بڑھ جانے سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے نور سے مرتبہ عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر نفسانیت اور سرکشی کے مٹ جانے، عجز و انکسار کا مادہ پیدا ہونے اور ذکر میں ذوق و شوق بڑھ جانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو علماء جانتے ہیں، اشعاروں کو دانا جانتے ہیں، جبکہ لطائف کو سرداران مشائخ جانتے ہیں۔ راہ فکردہ پڑے پڑیڑے اورک کوئی نہ دسے ہو، نہ اوتھے علم نہ پڑھن پڑھاون، نہ اوتھے مسئلے کسے ہو۔ لطائف روح کے مختلف پہلو یا اس کی صفات ہیں، چنانچہ سلوک کی مختلف نازل ہیں۔ یہ 7 روحانی کھڑکیاں ہیں، اللہ تک پہنچنے کے 7 راستے ہیں۔ ان روحانی لطائف کو ذکر سے جاری کرنا بہت ضروری ہے۔ ان لطائف پر اللہ تعالیٰ کے اذکار، مثلا نفی اثبات یا پاس انفاس کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، جن سے یہ لطائف زندہ اور روشن ہو جاتے ہیں اور انسان کی روح کو منور کر دیتے ہیں۔ اس مقام پر حسن و جمال کی جلوہ گری میں محبوب حقیقی کا قرب اور وصال حاصل ہوتا ہے اور کشف و کرامت کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرب الہی کے مقام پر پہنچ کر آدمی زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے فوراً پہنچ جاتا ہے اور انسان موت کو تسخیر کر لیتا ہے۔
جو عام انسانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے اور سالک زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اس کی موت صرف ظاہری پردہ ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام لذات کا احساس صرف لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب میں ہوتا ہے، جو سب سے نیچے اور کم درجہ لطائف ہیں، مگر قرب اور وصل کے مقام پر پہنچ کر جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو لطائف روح، سر، خفی اور اخفا میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ لطائف قلب اور نفس کے لطائف سے بہت ہی طاقتور اور اعلیٰ ہیں۔ ذکر الہی کے دوران، لطائف روشن ہونے کے دوران متعلقہ نبی، آسمان، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لطیفہ قلب کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ اس کی بیداری پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر ان کی معیت میں کرایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان اور پہلی جنت کے انوار و برکات اس لطیفہ قلبی پر اللہ کے ذکر کی ضرب سے آتے ہیں۔ اس کے منور ہونے پر پہلے آسمان عالم ملکوت تک رسائی مل جاتی ہے۔ لطیفہ روح کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ لطیفہ روحی دوسرے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ارواح مبارک سے ملاقات کرواتا ہے اور انوار و برکات دوسرے آسمان سے آتے ہیں۔ ان ارواح سے روحانی تربیت لے کر تیسرے آسمان تک کا روحانی سفر کروایا جاتا ہے۔ لطیفہ سر کا تعلق حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہے اور ان کی مائیت میں تیسرے سے چوتھے آسمان تک کا سفر ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی کا تعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ہے اور چوتھے آسمان کے انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ لطیفہ خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرواتا ہے اور فیض دلاتا ہے، اور پانچویں آسمان تک کا سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام طے کروا دیتے ہیں۔ لطیفہ اخفا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرواتا ہے۔ یہ مقام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ ان کی زیر نگرانی چھٹے ساتویں آسمان تک رسائی ہوتی ہے۔ لطیفہ قالبیہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور عرش تک رسائی ہو جاتی ہے۔ لطیفہ اخفا اور لطیفہ نفس دونوں کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ یہاں تک کا سفر تصوف میں تزکیہ نفس اور باطن کی اصلاح کہلاتا ہے۔ انسان کے باطن سے جب یہ صفات رذیلیہ نکل جاتی ہیں جن کا اوپر لطائف میں ذکر ہے تو انسان عالم امر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کا سفر راہ سلوک کی ابتدا ہے۔ اصل سفر اس سے آگے شروع ہوتا ہے کیونکہ معرفت الہی کا سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے مطابق سختی سے ممانت ہے۔ عرش پر جو ہے اور جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ راز ہی رکھا جاتا ہے۔ عرش عظیم ایک ہے مگر 9 منازل پر مشتمل ہے۔ ہر منزل کے بعد خلا آ جاتا ہے اور یہ منازل صرف نبی یا رسول کے علاوہ کوئی نہیں طے کروا سکتا۔ جو اولیاء کرام یہ منازل طے کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی نبی یا رسول کے ذریعے ہی طے کرتے ہیں۔ پر علم ہزار کتاباں عالم ہوئے بھارے ہو، حرف اک عشق دا پر نہ جانن بھلے پھرن وچارے ہو، ایک نگاہ جے عاشق ویکھے لکھ ہزاراں تارے ہو، لکھ نگاہ جے عالم ویکھے کسے نہ کدی چارے ہو۔ عبادت و ریاضت سے پاکیزہ روشنی بنتی ہے، گناہ اور حرام سے ناپاک روشنی کثیف روشنی بنتی ہے جو لطائف کو گندا کر دیتی ہے۔ لطائف روشنی اور نور کے سٹور ہیں، نور سے بھرے ہوتے ہیں۔ جیسے ماچس کی تیلی میں آگ بھری ہے، اسے بس رگڑا لگانا ہے اور آگ بھڑک اٹھے گی۔ اسی طرح اندر کے نور کو جلا بخشنی ہے، روشن کرنا ہے، بھڑکانے کی محنت کرنی ہے۔ سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے ان لطائف پر مختلف قسم کے اذکار کیے جاتے ہیں اور ہر لطیفہ پر سالک ایک منزل طے کرتا ہے۔ مرید اسے کہتے ہیں جس کا لطیفہ نفس قوی مرکز بن چکا ہو، اور طالب وہ ہوتا ہے جس کا لطیفہ قلب مضبوط مرکز بن چکا ہو۔ طائر اسے کہتے ہیں جو لطیفہ روحی پر پہنچ گیا ہو۔ سائر اسے کہتے ہیں جس کا لطیفہ سر قوی مرکز بن گیا ہو۔ واصل اس سالک کو کہتے ہیں جس کا لطیفہ خفی طاقتور اور مرکزی لطیفہ بن چکا ہو۔ کتب ارشاد خلق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم لدنی کا وارث ہوتا ہے، یعنی ہر عالم غیب میں
10,000 حجابات ہیں جن کو عبور کر کے ایک لطیفہ سے دوسرے لطیفہ کا سفر طے ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب سے لطیفہ اخفا تک 70,000 پردے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 عالم ہیں: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ عالم ناسوت حیوانات کا عالم ہے جس کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، جس میں کھانا، پینا، سونگھنا، دیکھنا اور سننا شامل ہے۔ جب سالک ریاضت و مجاہدہ اختیار کرتا ہے تو عالم ناسوت سے گزر کر عالم ملکوت میں پہنچتا ہے جو کہ ملائکہ کا عالم ہے۔ اس میں سالک تسبیح و تحلیل، قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔ جب سالک میں یہ صفات پیدا ہو جائیں تو سالک عالم جبروت میں چلا جاتا ہے جو کہ عالم ارواح ہے۔ اس عالم میں سالک صفات حمیدہ مثلاً شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب، وجد، شکر، سخف اور مخف سے گزرتا ہے، اور ان مقامات سے گزرتا ہوا چوتھے عالم یعنی عالم لاہوت میں پہنچتا ہے جو بے نشان اور لامکان کا عالم ہے اور تمام سلوک کا مقصود ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کی روح کا اسی طرح پاک ہونا ضروری ہے جس طرح وہ دنیا میں آئی تھی۔ عالم ناسوت نفس کی صفت ہے، عالم ملکوت دل کی صفت ہے، عالم جبروت روح کی صفت ہے اور عالم لاہوت رحمان کی صفت کا نام ہے۔ نفس اس جہان کی طرف مائل ہوتا ہے جو شیطان کا مقام ہے، اور دل جنت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روح رحمان اور پوشیدہ اسرار کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جو نفس کی پیروی کرتا ہے اس کا مقام دوزخ کی طرف ہے، جو دل کی مانتا ہے اس کا مقام جنت کی طرف ہے، اور جو روح کی مطابقت کرتا ہے اس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے جو کہ نہایت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ہر کوئی جنت منگے، میں منگا بس کھیڑ اندر دی، نہ خواہشیں ہیں نہ جستجو پس آئینہ میرے روبرو، تیرے واسطے میں کچھ نہیں، میرے واسطے بس تو ہی تو۔ اس سارے عمل کے لیے کسی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے جو مرید کے لطائف کا مقام جانتے ہوئے اس کی رہنمائی کرے اور اس کے لطائف میں ذکر الہی کو جاری کر دے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل جیں اے بوٹی لائی ہو۔ پہلا ذکر ناسوتی ہے جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دوسرا ذکر ملکوتی ہے جس کو الا اللہ کہتے ہیں، تیسرا ذکر جبروتی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، چوتھا ذکر لاہوتی ہے جسے ہو کہتے ہیں۔ سالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کے ذکر کو ناسوتی، دل کے ذکر کو ملکوتی، روح کے ذکر کو جبروتی اور سر کے ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ دل کے ذکر کو مراقبہ، روح کے ذکر کو مشاہدہ اور سر کے ذکر کو معائنہ کہتے ہیں۔ دل کے ذکر کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ اس ذکر کے دوران سالک دل ہی دل میں ذکر کر کے دل پر ضرب لگاتے ہیں۔ اس کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک میں ظاہر کی رعایت کرتے ہیں یعنی ذکر دل ہی دل میں ہوتا ہے مگر ظاہر میں بھی جسم کو کچھ حرکت دی جاتی ہے، دوسرے طریقے کے دوران ظاہر کی تھوڑی سی بھی رعایت نہیں رہتی یعنی ظاہری جسم حرکت نہیں کرتا، صرف دل ذاکر ہوتا ہے۔ اس ذکر میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اس سے اگلا ذکر جس کو ذکر روحی بھی کہتے ہیں جو مشاہدہ کا نام ہے، ذکر کرنے کے دوران ذاکر سمجھتا ہے کہ وہ حضوری میں ہے، سامنے بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اس کو ذکر روحی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ روح اس کو دیکھتی ہے اور ذکر کے ساتھ خود بھی ذکر کرتی ہے۔ اس کے آگے ذکر سر ہے جس کو معائنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ معائنہ اور مشاہدہ میں فرق یہ ہے، اگر کسی چیز کو صبح منہ اندھیرے دیکھا جائے اور اسی چیز کو دوپہر کے وقت دیکھا جائے جب سورج کی روشنی میں ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، مشاہدہ بعض اوقات صاف نہیں ہوتا اور اس میں تھوڑا سا حجاب ہوتا ہے اور بعض اوقات واضح مشاہدہ ہوتا ہے، مگر جس طرح دوپہر کو کوئی چیز صاف نظر آتی ہے اس کو معائنہ کہا جائے گا، اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس کو کشف حقیقت بھی کہتے ہیں۔ لطائف اللہ کے ذکر کے مراکز ہیں، جب توجہ اور ارادہ سے ان پر لفظ
اللہ کی، اس میں ذات اللہ کی تکرار کی جاتی ہے تو ایک خاص قسم کا ارتعاش ان لطائف پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ جھولا نما حرکت ہوتی ہے جس کی قدرتی اور غیر مرئی آواز اللہ اللہ ہے، جسے شعور ہمہ وقت محسوس کرتا ہے۔ جب لطائف پوری طرح کھل جاتے ہیں تو ہر لطیفہ الگ الگ ذکر کرتا محسوس ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کو جو کائنات پر نازل ہو رہی ہے اس کو جذب کرنے لگتے ہیں، جس سے روح بیدار ہو جاتی ہے۔ ہر لطیفہ میں فیض جذب ہوتا ہے۔ جس طرح اے سی والے کمرے میں سامنے بیٹھ کر ٹھنڈک اور ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر حرارت کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح کا احساس فیض کی آمد پر ہوتا ہے۔ فیض کی آمد ہمہ وقتی ہے، یکسوئی اور چاہت شرط ہے۔ جب یہ فیض لطائف میں جذب ہوتا ہے تو شیطان کے ڈالے ہوئے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور مومنانہ بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ جس طرح لطائف کا کھلنا ضروری ہے، اسی طرح فیض کا آنا اور اس کی طلب بہت ضروری ہے۔ ان لطائف سے روحانی لہریں نکل کر دوسرے لطائف میں داخل ہوتی ہیں۔ اس وقت ان لہروں کا اخراج ایک قسم کی حدت یا ٹھنڈک کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ رات اور دن میں کم از کم 1100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کی اعلیٰ تعداد 5000 ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے۔ ایک ہی وقت میں یہ تعداد مکمل کرنا بھی ضروری نہیں اور نہ ہی باوضو ہونا شرط ہے، البتہ باوضو ہونا بہتر ہے۔ روحانیت کا دروازہ کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے کو کہا جاتا ہے، اور سالک جب ان 3 چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو سلوک کی منازل بہت جلد طے کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل وسیم شہزاد لرن ٹو سرو کو سبسکرائب کریں۔